الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. हर किस्म की हम्दो सना, किबरियाई, बड़ाई, शहनशाही, यकताई अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए, जो मालिक मुल्क खालिक कुल है। दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम की मुक़द्दस मुताहर बाबरकत हस्ती पर जिन्होंने मौजूदा और आने वाले फितनों के हवाले से खूब रहनुमाई फरमाई है। रहमत और बख्शिश की दुआ जनाब अहले बैत अतहार के लिए, सहाबाए किराम के लिए, ताबईन इज़ाम के लिए, फ़ुक़हाए किराम के लिए, मुहद्दिसीन इज़ाम के लिए, उलमाए किराम के लिए, जो अपने अपने वक्त में इल्म वही के मुताबिक उम्मत को फितनों के बचाव की तदाबीर और उनकी असलियत बताते रहे, इल्म वही को पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे, सीखते रहे, सिखाते रहे। अज़ीज़ान गिरामी, इस्लाम की हक़ानियत, उसका सच्चा सुच्चा और खरा होना, ये अज़हर मिन अश-शम्स है।
لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سے فتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اور اس کے بعد ظہور پذیر ہوئے۔ ان میں سے کچھ ختم ہوئے، ان کا قلع کما کر دیا گیا، اور کچھ فتنے ایسے ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب وضاحت فرمائی ہے کہ وہ باقی رہیں گے اور دجال کے ساتھ ملیں گے۔ ان فتنوں میں سے ایک فتنہ فتنۃ الخوارج ہے۔ خوارج یہ خارجی کی جمع ہے، جس کا معنی وہ طبقہ جو مسلمانوں کی جماعت سے، امام اور حکمران کی اطاعت سے نکل چکے ہیں، جس کا معنی ہے نکلنے والے وہ مسلمانوں کی اجتماعیت سے اور امام کی اطاعت اور حکمرانی سے بالکل نکل چکے ہیں، اس لیے ان کو خوارج کہا جاتا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بہت سی علامات بیان فرمائی ہیں، اور یہ علامات صحیح بخاری صحیح مسلم میں بالکل واضح انداز میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی علامات کو ذکر کیا گیا۔ ان علامات میں کچھ علامات جس کو ہم ذکر کیے دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حدثاء الاسنان، یہ وہ لوگ ہوں گے جو عمر میں ابھی پختہ نہیں ہوئے ہوں گے۔ سفہاء الاحلام، جن کی عقلیں بالکل کچی ہیں، جو عقل کے اعتبار سے بالکل ابھی مضبوط نہیں ہیں۔ قط اللحیہ، ان کی داڑیاں بڑی لمبی اور گھنی گھنی ہوں گی۔ محلوق الرأس، وہ سر سے گنجے ہوں گے اور حلق کروا کے رکھیں گے۔ مشمر الازار، اپنی چادروں شلواروں کو خوب اونچا کر کے رکھیں گے۔ یخرج ناس من قبل المشرق، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات فرما رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارض مقدس مدینہ اور مکہ کی سرزمین میں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ مشرق کی جانب سے نکلیں گے، اور یقیناً ہمارے مغرب میں مکہ مکرمہ ہے، اور ہم مکہ مکرمہ کی مدینہ منورہ مکہ مکرمہ کی مشرق کی جانب موجود ہیں۔ اور مزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قوما یتعمقون فی الدین، وہ دینی امور میں انتہا پسندی تک پہنچ چکے ہوں گے، بہت زیادہ آگے تک جائیں گے۔ یحیق احدکم صلاتہ مع صلاتہم وصیامہ مع صیامہم، ان کے سامنے آپ کے روزے، آپ کی نمازیں ایسی ہوں گی جیسے آپ کی نمازیں ہیں ہی نہیں۔ ان کی نمازوں کے سامنے، ان کے روزوں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ کے روزے بالکل چھوٹے نظر آئیں گے، اتنے روزوں کے اور نمازوں کے پابند ہوں گے۔ لیکن لا تجاوزوا صلاتہم، اور ان کا ایمان بھی اور ان کی نمازیں بھی ان کے حلق سے بالکل نیچے نہیں اتریں گی، کیونکہ اس کے اثرات ان کی روح پر اور ان کے دل پر بالکل بھی نہیں کر رہے ہوں گے۔ اور ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یقرؤون القرآن یحسبون انہ لہم وہو علیہم، اور وہ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، تلاوت ایسی کریں گے کہ آپ کو دیکھ کر خود احساس ہوگا کہ ہماری تلاوتیں ان کے حوالے سے، ان کے مقابلے میں کچھ نہیں ہیں، اور وہ تلاوت کرتے ہوئے یہ بات اس احساس کے ساتھ کریں گے کہ تلاوت قرآن ہمارے حق میں ہے، لیکن وہ علیہم، وہ قرآن مجید سے وہ استدلال اور وہ باتیں لیں گے جو امت کے امت کے وہ سارے کے سارے امور میں جو اجتماعیت کے ہیں ان کے برخلاف وہ باتیں لیں گے، اور وہ قرآن مجید ان کے خلاف حجت قائم کرے گا۔ یقولون من خیر البریہ، وہ کہنے میں سب سے خوبصورت باتیں کرنے والے ہیں۔ ویسیئون الفعل، اور ان کی کیفیت یہ ہے کہ عمل کے اعتبار سے، فعل کے اعتبار سے وہ ایسے برے ہیں کہ بدترین لوگ ہیں۔ اور ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم شر الخلق، وہ مخلوق کے بدترین لوگ ہیں۔ یطعنون علی امرائہم ویشہدون علیہم بالضلالہ، وہ اپنے امراء کو
اس بات کا طعنہ دیں گے اور وہ اپنے امراء کو ہمیشہ اسلام کے دائرے سے خالی اور اسلام کے دائرے سے نکالنے پر لگے ہوئے ہوں گے، اور ان پر ضلالت اور گمراہی کو ان پر سونپنے اور ان پر تھوپنے پہ لگے ہوئے ہوں گے۔ اور ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یقتلون اہل الاسلام ویدعون اہل الاوثان، وہ اہل اسلام کو قتل کریں گے اور بت پرستوں کو چھوڑ دینے والے ہوں گے۔ انہم انطلقوا الی آیات نزلت فی الکفار فجعلوها علی المؤمنین، وہ ایسے لوگ ہیں قرآن مجید میں جتنی بھی آیات کفار کے حوالے سے ہیں وہ ساری کی ساری اٹھا کر مسلمانوں پر فٹ کر کے ان کو کفر کے درجے تک پہنچا دینے والے ہوں گے۔ یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیہ، وہ دین سے ایسے نکل چکے ہوں گے جیسے تیر اپنے کمان سے نکلتا ہے، وہ دین سے بالکل ایسے نکل چکے ہوں گے۔ اور ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یزالون، ہمیشہ ہی مستقل ہی مسلسل ہی یخرجون حتی یخرج، وہ نکلتے رہیں گے۔ یہ فتنہ ایسا ہے جس کا ظہور ہوتا رہے گا حتی یخرج آخرہم، حتیٰ کہ ان کا آخری جو طبقہ ہے، آخری جو گروہ ہے، مع المسیح الدجالی، وہ مسیح دجال کے ساتھ نکلے گا۔ تو عزیزان گرامی، یہ روایت بخاری مسلم اور ابو داؤد کی روایت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ساری جو علامات ہیں وہ یہاں بیان فرمائی، اور مزید بھی علامات جو دیگر روایات میں صحابہ کرام سے بھی موجود ہیں، لیکن ہم اسی روایت پر، انہی روایات پر اکتفا کرتے ہوئے کہ ان کی علامات وہ ہمارے سامنے کچھ نہ کچھ خاکے کی صورت میں موجود ہونی چاہیے۔ اور ساتھ ہی اگر ہم ان کی علامات کو دیکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اترنے والے قرآن مجید کی روشنی میں ان کے حوالے سے ہمیں احکامات دیے ہیں۔ ہم ان کے بارے میں کیا احساس رکھیں، ہمارا احساس کیا ہونا چاہیے ان کے بارے میں؟ اور یہ وہ لوگ جو فتنہ فساد و دہشت گردی میں سب سے عروج پر اور سب سے آگے ہونے والے ہیں، ان کے بارے میں امت مسلمہ ایک بحیثیت امت کا ایک فرد، ان کے حوالے سے ایک مسلمان کا کیا نظریہ ہونا چاہیے، اور ریاست کا ان کے حوالے سے کیا رد عمل ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول سے محاربت رکھتے ہیں، اس سے جنگ کرتے ہیں، اور ظاہری طور پر ایمان اور اسلام کا نام لے کر فساد پھیلاتے ہیں۔ یقتلوا او یصلبوا، ریاست کا یہ فرض ہے ان کو قتل کر دے، ان کے خلاف ایسا ایکشن لے کہ ان کو جو بھی ان کے حوالے سے یقتلوا او یصلبوا، ریاست کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ وہ جس حوالے سے بھی ان کا قلع کما کرنا چاہے وہ مکمل طور پر اس حوالے سے آزاد ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے او ينفوا من الارض، ان کو اپنی زمینوں سے نکال دینا چاہیے۔ ذلك جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، یہ سارے کا سارا وہ معاملہ ہے، یہ ساری کے ساری وہ سزائیں ہیں جو دنیا میں اللہ نے ان کے لیے رکھی ہیں، اور قیامت کے دن اس سے بڑھ کر ان کے لیے عذاب عظیم اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ اور عزیزان گرامی، اس کے ساتھ ہی ابو داؤد کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوارج کی نشانیوں کو بیان کرنے کے بعد آخر میں ایک جملہ ارشاد فرمایا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طوبی لمن قتلہم وقتلوہ، وہ آدمی کتنا خوش نصیب ہے جو ان لوگوں کو قتل کرے گا، اور وہ بھی کتنا خوش نصیب ہے جو ان کے ہاتھوں سے جام شہادت نوش کرے گا۔ گویا کہ وہ غازی جو ان کو قتل کرنے والا ہے وہ بھی خوش نصیب، اور وہ شہید جو ان کے ہاتھوں سے شہید ہونے والا ہے، دونوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش نصیبی اور خوشنودی سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اکرام سے نوازا ہے۔ عزیزان گرامی، اس کے ساتھ اگر ہم ان کی تاریخ کو دیکھیں کہ یہ فتنہ کب سے ہے اور اس کی روداد کیا رہی ہے، تو ہمیں صحیح بخاری کی روایت جو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے وہ ملتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یمن سے کچھ سونا بھیجا، گولڈ بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لوگ جو نو مسلم ہیں اور جہاں آپ نے مناسب سمجھا ان کو تقسیم کر دیا۔ کچھ حضرات نے اس حوالے سے کہا
کہ آپ نے ان لوگوں کو دے دیا ہے اور ہمیں محروم کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی، لیکن فاقبل رجل، ایک آدمی آگے بڑھا، اس کی کیفیت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی راوی اس کی کیفیت کو بیان کرتے ہیں، اس کی آنکھیں اندر دنسی ہوئی ہیں، وہ سر سے بالکل حلق شدہ ہے، اس نے وہ حلق کروایا ہوا، ٹینڈ کروائی ہوئی ہے، اور اس کی کیفیت یہ ہے۔ وہ آگے بڑھا اور اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انصاف کریں، آپ انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کر رہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتا تو پھر کون کرے گا؟ یہ امت انصاف اور عدل و انصاف کے تقاضوں کو کیسے پورا کر سکتی ہے؟ اور ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من ذی ھذا، یہ وہ شخص ہے، اس شخص کی اولاد میں، راوی نے ساتھ ہی فرمایا، آپ نے فرمایا اس شخص کی اولاد میں یا اس کے قبیلے میں ایسے لوگ ہوں گے۔ پھر آپ نے خوارج کی کچھ نہ کچھ نشانیاں جس کو ہم نے ذکر کیا ان نشانیوں کو بتایا، اور ساتھ ہی فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو امت میں یہ فتنہ فساد برقرار رکھیں گے اور دہشت گردی کے سارے امور کو برقرار رکھیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں اپنی خواہش کا اظہار فرمایا لئن انا ادرکتہم لأقتلنہم قتل عاد، اگر میں ان کو پالوں، اگر میری زندگی میں یہ لوگ ان کا ظہور ہو جائے تو میں ضرور ضرور ان کو ایسے قتل کروں جیسے عاد کو اللہ نے قتل کر دیا تھا۔ عاد کو، قوم عاد کو، یہ ساری اقوام کے احوال ہم نے پڑھے ہیں، ہم نے سنے ہیں، ترجمہ قرآن مجید کی روشنی میں ہم نے ان کے سارے احوال دیکھے اور پڑھے۔ اس میں کیا ہے؟ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا، ان کی باقیات کو ختم کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ان کو ایسے قتل کر دوں کہ ان کی باقیات کو ختم کر کے رکھ دوں، ان کو جڑ سے اکھاڑ کے رکھ دوں۔ تو عزیزان گرامی، گویا کہ اگر ہم دیکھیں اس روایت کی روشنی میں تو ہم کہہ سکتے ہیں اس فتنے کا ظہور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا اظہار ہو چکا تھا، لیکن اس کا باقاعدہ طور پر ایک جتھا اور گروہ جو بنا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں وہ معرض وجود میں بھی آیا، اور وہ اپنی وہ کاروائیاں جو شدت پسندانہ اور انتہا پسندانہ تھی اس کے ساتھ وہ ظہور پذیر ہوا۔ اور یہ وہ موقع تھا جب آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ صفین کر رہے تھے، اور جنگ صفین کے موقع پر جب دونوں اطراف سے نقصانات بڑھنے لگا تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم اس جنگ کو روکنے کے لیے کچھ اقدامات کرتے ہیں۔ قرآن مجید کو سامنے رکھ کر فریقین میں جنگ کو روکنے کے لیے یہ بات طے کی گئی، یہ بات طے ہوئی کہ ہم اس جنگ کو روکنے کے لیے حکم یعنی دونوں اطراف سے افراد مقرر کریں گے، جو بھی وہ فیصلہ کریں گے اس کو قبول کر لیا جائے گا۔ اس کو تحکیم بھی بولتے ہیں، مصالحت کا ایک رستہ بھی کہا جاتا ہے، اور اس جنگ کو یعنی جنگ کے اس روکنے کے اقدام کو اس کو ثالثی بھی کہا جاتا ہے، ثالثی کردار بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ یہ وہ موقع تھا کہ وہ لوگ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لڑنے والے تھے ان میں سے ایک جتھے نے علیحدگی اختیار کی اور یہ نعرہ لگایا لا حکم الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کا فیصلہ نہیں قبول کیا جا سکتا، اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں ان الحکم الا للہ، اللہ کے علاوہ کسی کا فیصلہ اور حاکمیت کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ جب یہ بات کہی گئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جواب دیا کلمۃ حق ارید بها الباطل، یہ بات صحیح کر رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کا فیصلہ نہیں مانا جا سکتا، لیکن اس کی مراد جو ہے وہ یہ باطل لے رہے ہیں، اصل اس کی مراد اس کا معنی یہ ہے ہی نہیں جو یہ معنی لے کر امت کے اجتماعیت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ وہ موقع تھا جب ان لوگوں نے امت کے اجتماعیت سے علیحدگی اختیار کی اور خارجیت کا علم بلند کر کے مسلمانوں کے خلاف وہ مسلح جد و جہد اس کو شروع کر دیا۔ اور عزیزان گرامی، اس کا اگلا دور جو شروع ہوا وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے کاوش ہے، جس کو مسلم عبد الرزاق المعجم الکبیر میں اس کو ذکر کیا گیا۔ وہ کیا ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اجازت طلب کی کہ آپ مجھے اجازت مرحمت فرمائیں، میں ان لوگوں کے ساتھ جا کر جو اپنے اس مقام پر
جہاں ان کا ہیڈ کوارٹر تھا ان کے پاس جاؤں اور ان سے بات چیت کروں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ عبداللہ ابن عباس کے درمیان بات چیت ہوئی اور انہوں نے اجازت دی، عبداللہ ابن عباس وہاں پہنچے، وہاں بھی کچھ بات چیت ہوئی ابتدائی طور پر، لیکن ہم اس لمبی روایت کو مختصر بیان کرتے ہوئے اس مدعے پہ آتے ہیں جو طرفین میں عبداللہ ابن عباس اس گروہ میں، وہ خوارج کے گروہ میں جو بات چیت ہوئی، ہم اس حوالے سے بات کرنا چاہیں گے۔ جب حضرت عبداللہ ابن عباس حضوریہ کے مقام پر جہاں ان کا ہیڈ کوارٹر تھا وہاں پہنچے تو 3 نکاتی ایجنڈا انہوں نے پیش کیا۔ جب ان سے کہا گیا کہ آپ کو پرابلم کیا ہے، آپ کے اشکالات اور اعتراضات کیا ہیں، انہوں نے 3 باتیں پیش کی۔ سب سے پہلی بات یہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جن کے گروہ میں وہ پہلے، جن کے لشکر میں وہ پہلے تھے، کہا کہ انہوں نے ثالثی کا جو ایک عمل اختیار کیا ہے یہ قرآن مجید کے خلاف ہے، ان الحکم الا اللہ کے خلاف ہے، اس لیے ہم اس کو نہیں مانتے۔ انہوں نے اس کا جواب دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ایک بندہ احرام باندھ لیتا ہے، احرام باندھنے کے بعد اگر وہ شکار کر لے تو اس کو اس کے بدلے میں کچھ نہ اس کے بدلے میں فدیہ دینا پڑے گا۔ اب جو فدیہ دینا ہے اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ یحکم بہ ذوی عدل منکم، یحکم، وہ فیصلہ وہاں کے جو عادل لوگ ہیں وہ کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ نے فیصلے کا اختیار اپنے بندوں کو دیا ہے، ان الحکم الا اللہ تو ہے، احکم الحاکمین اللہ کی ذات ہے، لیکن اپنے بندوں کو رب نے فیصلے کا اختیار دیا۔ اگر ایک محرم آدمی، احرام باندھا ہوا آدمی ایک خرگوش کا وہ شکار کر لیتا ہے، اس کا فیصلہ کرنے کے لیے اگر اللہ نے لوگوں کو اور اپنے بندوں کو اختیار دے دیا ہے تو یہ جنگ اتنی بڑی لگ چکی ہے، دونوں اطراف سے لوگ شہید ہو رہے ہیں، صحابہ کرام اور دیگر لوگ وہ اس جنگ سے متاثر ہو رہے ہیں، تو وہاں اگر لوگوں کو اختیار دے دیا گیا تو تم اس بات پر کیوں اعتراض کر رہے ہو؟ اس کا مطلب تمہارے نظر میں اس خرگوش کی، اس جانور کی قدر زیادہ ہے، ان کی قدر و منزلت زیادہ، ان کی جان کی اہمیت زیادہ ہے۔ اور اسی پر بس نہیں بلکہ انہوں نے مزید یہاں بھی یہ بھی فرمایا کہ جب میاں بیوی آپس میں اختلاف رکھیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حکم من اہلہ و حکم من اہلہا، ایک فیصلہ کرنے والا عورت کی طرف سے، ایک مرد کی طرف سے، باہم مل کر بات چیت کریں، جو فیصلہ کرے اس کو قبول کیا جائے گا۔ اگر یہاں پر حکم اور فیصلہ کرنے والے موجود ہو سکتے ہیں تو پھر اتنا بڑا جو ایک معاملہ اور مسئلہ بن چکا ہے، اس میں لوگوں کے درمیان جو حکم، اس کو قبول کیوں نہیں کیا جائے گا؟ جب پہلی بات کا جواب ہوا تو انہوں نے دوسری بات کو اٹھایا، انہوں نے کہا اس جنگ میں نہ قیدی بنائے گئے ہیں نہ ہی مال غنیمت کو لیا گیا۔ اگر وہ کافر ہیں، یعنی آپ کے مخالف لڑنے والے وہ کافر ہیں تو پھر ان کا قیدی بنائیں، ان مال غنیمت کو لیں۔ اگر مسلمان ہے تو مسلمان سے لڑائی کیسے کی جا سکتی؟ جب جو دوسری بات کہی گئی، یہ باتیں تینوں ہی سمجھنے والی ہیں، دوسری بات کیا کہی گئی؟ اگر وہ کافر ہیں تو مال غنیمت کدھر ہے؟ اگر مسلمان تو پھر ان سے لڑائی کیوں کی؟ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کو قیدی بناؤ گے؟ ان سے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ معاملات ڈسٹرب ہوئے، ان کو قیدی بناؤ گے؟ ان کے مال کو مال غنیمت بناؤ گے؟ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی روشنی میں بالکل واضح کر دیا کہ انبیاء کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں جو وہ ساری کی ساری امت کی مائیں ہیں، کہ تم اپنی ماں کو قیدی بنانا پسند کرو گے؟ کہ اپنی ماں کا مال غنیمت کے طور پر حاصل کرنا چاہو گے؟ جب یہ بات بھی ختم ہوئی تو تیسری بات انہوں نے کہا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المؤمنین کا لقب اپنے نام سے مٹا دیا ہے، تو کیا وہ امیر الکافرین ہیں؟ جب اتنی بڑی بات کہی گئی تو عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں آپ کو حدیبیہ کا مقام یاد نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نام سے جب ان کو کہا گیا یہ رسول اللہ کیوں لکھا ہے، آپ نے وہاں سے رسول اللہ کا لفظ مٹا دیا تھا اور کہا تھا پیارے علی اس لقب کو مٹا دیجیے، اگرچہ میں رسول اللہ ہوں لیکن ہم کیونکہ مصالحت کے لیے بیٹھے ہیں اس لیے اس لقب کو مٹا دیجیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں اس کو مٹا کیسے سکتا ہوں؟ تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نام سے، نام کے آگے رسالت کا لقب مٹا دیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المؤمنین کا لقب مٹایا تو کیا ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مقام مرتبہ، وہ نبی ہیں، اگر انہوں نے کر دیا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کس چیز کا اعتراض ہے؟ جب یہ تینوں باتیں مکمل ہوئیں تو یہ تین باتیں مکمل ہونے کے بعد ان کو علمی اعتبار سے جو ان کے اعتراضات سے ان کو ختم کرنے کے بعد 20,000 لوگ وہ راہ راست پہ آئے، انہوں نے اس فکر کو چھوڑ کر اس مسلمانوں کو کی اجتماعیت کے ساتھ وہ شامل ہوئے۔ لیکن 4,000 لوگ باقی بچے، ان کے ساتھ پھر باقاعدہ طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جنگ لڑی۔ ان میں سے اکثر بلکہ کہا جاتا ہے کہ صرف 20 لوگ بچے، ایک روایت کے مطابق جو تاریخی روایت ہے کہ 20 لوگ بچے، باقی سب کو وہاں پر تخت تاج کر دیا گیا، ان کو ختم کر دیا گیا، اور باقی جو بچے تھے وہ مختلف جگہوں پر بکھر گئے، اپنے سیاہ کارنامے ان کو جاری رکھا۔ ان سیاہ کارناموں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، ان تینوں کے حوالے سے انہوں نے پروگرام بنایا کہ یہ وہ تین حضرات اور 3 شخصیات ہیں جن کی وجہ سے امت میں یہ سارے معاملات بنے ہیں، ہم ان کو نعوذ باللہ شہید کریں گے۔ اور شہید کرنے کے لیے 3 لوگ ایک ہی وقت میں نکلے ہیں، ان میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والا وہ ظاہری طور پر ان کو ظاہری طور پر کامیاب ٹھہرا اور ان کو شہید کر دیا، باقی 2 اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔ عزیزان گرامی، اس ساری کی تفصیلات کے بعد مختصر جو ہم آخری بات کرنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ آج بھی یہ فتنۃ الخوارج اپنے عروج پہ ہے، اور ہم دیکھتے ہیں ہمیں اس حوالے سے کیا کرنا چاہیے، بطور پاکستانی ہماری ذمہ داری کیا ہونی چاہیے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے قرآن و سنت کا متوازن فہم۔ کسی بھی چیز کا انسان توازن کھو بیٹھے تو وہ برقرار نہیں رہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی اعضاء بنائے ہیں، دونوں ٹانگیں برابر ہیں، توازن برقرار ہے۔ اگر یہ کچھ نہ کچھ اونچ نیچ ہو، انسان اپنا توازن برقرار نہیں رکھ سکتا۔ فکری طور پر، اعتقادی طور پر اگر توازن نہ ہو، انسان کی سوچ اور فکر میں وہ مضبوطی نہ ہو، یقین کیجئے انسان اپنے فہم کو صحیح رکھ ہی نہیں سکتا۔ اس لیے علماء ربانیین سے سیکھیے، ان کی خدمات کو حاصل کیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر کو ڈھونڈیے، تلاش کیجئے، ان کے پاس بیٹھیے۔ اگر آپ سوشل میڈیا سے ان کو دیکھنا چاہتے، پہلے اہل ذکر کو تلاش کریں، ان کے حوالے سے رہنمائی لیں، اس کے بعد ان کو سنیے اور پھر اس سے رہنمائی لے کر اپنی فکر اور سوچ کو درست کیجئے۔ دوسری بات یہ ہے ریاستی و اجتماعی نظم کا احترام۔ اس میں حکومت وقت، ریاستی ادارے اور یہ سارے کا سارا وہ نظام جو دینی اور تعلیمی طور پر علماء ربانیین ہمارے سامنے موجود ہیں، ان کے ساتھ جڑے رہنے کے ساتھ اپنے آپ کو مضبوط کیجئے، کیونکہ ایک مسلمان اس کی ذمہ داریوں میں یہ شامل ہے کہ وہ اجتماعیت کے ساتھ اپنی جسمانی اور روحانی دونوں چیزوں کو اجتماعیت کے ساتھ جوڑے رکھے، اور یہ اجتماعیت جسمانی وہ ہمارے اس نظام کے ساتھ جو ظاہری ہے، اور دوسری بات وہ مسلمان جو روحانی اعتبار سے اپنے آپ کو جوڑتا ہے علماء اور اداروں کے ساتھ، علماء کے ساتھ، وہ انتہائی مضبوط رہ سکتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو فکری طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی مضبوط رکھیے اور جڑے رہیے۔ تیسری بات یہ ہے علماء اور حکومت وقت اور اداروں کے درمیان باہمی اعتماد کا رشتہ قائم رہنا چاہیے۔ اگرچہ اختلافات اپنی جگہ پر موجود رہتے ہیں، اختلاف کسی بھی قوم میں مخالفت کی وجہ نہیں ہوتے، وہ قومیں جو مہذب اور شائستہ قومیں ہیں، شائستگی کی علامت ہیں، اپنے اختلافات کو مخالفت کی بینٹ نہیں چڑھاتے، اپنے اختلافات کو بنیاد بنا کر اپنی اجتماعیت کو ٹوٹنے نہیں دیتے، اور دوسری اقوام جو دشمن اقوام ہے ان کے اعلیٰ کار نہیں بنتے، بلکہ اپنے آپ کو مضبوط رکھتے ہیں اور باہم متصادم نہیں ہوتے، اور متصادم ہو کر اپنے مخالفین کو موقع فراہم نہیں کرتے۔ اس لیے آپس میں اعتماد کی فضا اس کو قائم رکھیے۔ اور عزیزان گرامی، چوتھی بات خارجی مزاج، خارجی یلغار، اس کے مقابلے میں دعوت و اصلاح، تعلیم، شعور، اس کو بیدار رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیشہ اس حوالے سے کام کرتے رہیے، اپنے ارد گرد پر خوب غور و فکر اور نظر رکھیے، لوگوں کو شعور دیجیے کہ ہم اس فکر کے حامی نہیں ہو سکتے جس فکر نے امت مسلمہ کے اس سارے
اجتماعیت کو، وہ اجتماعیت ہمیشہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے ساتھ، ذرات کے ساتھ ایک صحرا بنتا ہے. جو امت اس وقت ایک صحرا اور ایک پہاڑ کی مانند ہے، اس امت کے اس اتحاد کو، اگرچہ اس میں بہت سی کوتاہیاں، بلکہ بہت سی کوتاہیاں ہیں، اس اتحاد سے ہم کٹ نہیں سکتے. اور عزیزان گرامی، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں آج کے اس فتنۃ الخوارج سے بچنے کے لیے بحیثیت مسلمان ایک عام فرد، اس میں بہت سی باتوں کا ہمیں جائزہ لینا ہے. اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے علمی بصیرت، دین کو صحیح اصولوں پر سمجھنا اور اپنی زندگی میں اس کو لے کے آنا، فہم لینا، اور اجتماعی نظم کی پاسداری کرنا، انتشار سے ہمیشہ بچنا. انتشار کی سیاست سے، انتشار کی کسی بھی اعتبار سے انتشار پھیلانے والے وہ تمام تر عناصر، ان سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچا کر رکھنا، اور علماء اور ریاستی قیادت سے رابطے میں رہنا اور ان کے اعتماد کو، باہم اعتماد کو بحال رکھنا. اور اس کے ساتھ ساتھ دینی تربیت کے جو مراکز ہیں اور شعور دینے والے جو مراکز ہیں، ان میں مساجد، مدارس، تعلیمی درسگاہیں، اسکول، کالجز، یونیورسٹی، یہ سارے کے سارے وہ ادارے ہیں. یہاں پر بہت زیادہ اہتمام کی ضرورت ہے، جس میں شعور دیا جائے، لوگوں کو بتایا جائے کہ آخر ہم کہاں رہ رہے ہیں، ہماری کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں. اور آخری بات، میڈیا اور نصاب تعلیم، اس کو بہت زیادہ محتاط اور احتیاط کے ساتھ لے کر چلنے کی ضرورت ہے. یقین کیجئے یہ وہ سلسلے ہیں جہاں پر سب سے زیادہ احتیاط کی ضرورت تھی، یہیں سب سے زیادہ بے احتیاطی ہو رہی ہے. میڈیا، نصاب تعلیم، ہمارے تعلیمی مراکز، یہاں پر ہمیں بہت زیادہ محتاط اور احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کرے ہم اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو اس سارے کے سارے فتنوں سے بچائیں، اور اللہ سے دعائیں کریں، اے اللہ ہمیں ان فتنوں سے بچا کر رکھیے گا. کب کہاں سے فتنوں کے لپیٹ میں آئیں، اے اللہ ہمیں اس وقت سے محفوظ فرمائیے گا. السلام علیکم.